ہو گئی ہے، یعنی اس کو نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا، اس کے باوجود وہ کثرت تعداد بھی تمہارے کام نہیں آئے اور تمہارے پاؤں اکھڑ گئے. صحابہ ایک دم پیچھے کو دوڑے جب آگے سے اتنی زور کی تیروں کی بارش ہوئی ہے کہ یوں سمجھ لیں جیسے ایک بندہ باہر نکلتا ہے، آگے سے ایک بارش کی وہ آپ کے اوپر موسلادھار بارش کے قطرے پڑتے ہیں نا، تو بندہ ان سے بچنے کے لیے ایک دم سے پیچھے مڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے ہی صحابہ ایک دم سے پیچھے کو دوڑے ہیں کہ اتنی ریت کی طرح وہ بارش آئی ہے تیروں کی، اب کیا کریں. لیکن دنیا کا سب سے دلیر انسان وہ نہیں پیچھے مڑے. جن جیسا دلیر اور بہادر اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں. سفید خچر پہ سوار تھے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑی ہوئی تھی باغ اور ایک طرف سے حضرت ابو سفیان نے. تو وہ نہیں پیچھے مڑے. آپ نے نا خچر سے نیچے اتر کر ان کو کہا صحابی کو کہ مجھے ریت کے کچھ تھوڑا کنکر پکڑاؤ میرے ہاتھ میں، یا آپ نے خود پکڑے دوسری روایت میں نیچے سے، تو وہ آپ نے پھینکے ہیں دشمن کی طرف اور کہا ہے تمہارا چہرہ بگڑے، تمہارا منہ بگڑ جائے، کیا کر رہے ہو. بعد میں جب وہ سارا جو 4000 کا لشکر تھا ان کا تیر اندازوں کا جب وہ کیپچر ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے منہ میں یا جس کی آنکھوں میں وہ ریت نہ پڑی ہو. وہ معجزہ ہے. موسٹ پرابیبلی دلائل النبوہ میں امام بہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہوگا یقیناً. میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن انہوں نے بہت سارے اس طرح کے، کیونکہ وہ تو وادی میں تھے، وہ تو اپنے مورچوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک معجزہ ہے. ہاتھ نبی کا تھا لیکن طاقت اور قدرت پیچھے اللہ تعالیٰ کی تھی. سب کے منہ میں جا کے وہ مورچوں میں ان کے منہ میں جا کے ریت پڑی ہے، ان کی آنکھوں میں اور منہ میں پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے. یہ ریت جو آپ نے ان کی طرف مٹھی بھر کے پھینکی ہے، یہاں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اس سے یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ یہ وجود ایک ہو گیا ہے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی تھی، نبی کا صرف ہاتھ تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سوٹا یا عصا ڈنڈا پھینکا فرعون کے دربار میں، تو وہ ڈنڈا تو وہی تھا جو روز ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا عصا ہے. کیا کرتے ہو؟ اس سے پتے جھاڑتے ہیں بکریوں کے لیے. تو ڈنڈا تو وہی تھا، عصا تو وہی تھا، وہ تو کوئی ایسا اسپیشل ڈنڈا تو نہیں تھا، کوئی اس میں پہلے سے کوئی جادوئی طاقت تو نہیں تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھینکا ہے تو اس کے اندر طاقت وہ آ گئی ہے روحانی، پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ اس کے اندر اتنی زور کی طاقت آئی ہے کہ وہ ساری جادوگروں کے سپنوں کو ہڑپ کر گئے. ایسے ہی ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا لیکن طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی تھی پیچھے. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی پاک میں یا نبی پاک کی ذات اللہ تعالیٰ میں ضم ہو گئی ہے، یہ جہالت اور گمراہی ہے. بہرحال ان کے اخبار اصل میں عامر بھائی یہ بات ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ پتھر ہم نے پھینکے ہیں، اس سے تو عامر بھائی یہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا، وہ اصل میں تو یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ بھئی ہاتھ آپ کا تھا، طاقت پیچھے اللہ تعالیٰ کی. وہ آپ نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے، اتنی بات. جس طرح وہ سیدہ مریم صدیقہ کو دعا کرتے وہ تھے نا، اس میں وہ آج کی زبان میں چرچ ہی کہہ لیں لیکن جو بھی عبادت گاہ تھی اس دور میں اس میں تھے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا بھئی یا اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ تو شیطان کے شر سے ان کو محفوظ رکھ. وہ دعا ہے، سورہ آل عمران میں لکھی ہوئی ہے. تو وہ ایک دعا ہے.
اس کی وضاحت ہے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان پیدا ہوتے ہی کچوکے مارتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، سوائے مریم اور ابن مریم کے۔ اب یہ پوری بات تو اس کا وہ حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جانے بغیر فوراً اس پہ انگلی اٹھا دیں گے، اچھا نبی پاک کو بھی معاذ اللہ یا ہر نبی کو شیطان نے کچوکے لگائے۔ بھائی وہ دعا کی تعبیر ہے، اس دعا کی وضاحت ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ سارے انبیاء محفوظ ہیں شیطان کے حملوں سے، وہی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسے یہ بھی بات جو ہے نا، یہ بات صرف اتنی ہے، لیکن میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں ان کی اپنی اخبار سے جو آپ کو سن کے چس آئے گی، کیونکہ جب تک ان کے منہ میں ان کا اخبار الفضل نہیں نہ تننا دے تو مرزائی چپ نہیں کرے گا، بولتا ہی جائے گا، آگے سے بولتا ہی جائے گا۔ آپ جتنا مرضی فعل مضارع بتائیں، واو تفسیری بتائیں، مرزائی چپ نہیں کرے گا، اس کے منہ میں وہ اخبار الفضل تن دے، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی پاک کو اللہ کا ذل بتایا گیا اس میں، یعنی نبی پاک اللہ کے ذل تھے، ذلی طور پر نبی پاک کو خدا مانا پڑے گا اس آیت کی روح سے۔ چلو یہ ان کے آگے رکھیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کی یہ بات، یہ تفسیر مانتے ہو جو تمہارے الفضل اخبار میں لکھی ہوئی ہے، میرے حال بشیر الدین محمود نے لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل خدا ماننا پڑتا ہے، جب نبی پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ نبی بلا آپ کس ڈیٹ کی بھائی عامر نذیر صاحب یہ کس ڈیٹ کی ہوگی؟ کیونکہ یہ خطبات محمود یا انوار العلوم میں ہوگی نا، ڈیٹ کون سی ہے بھلا؟ اب جس موبائل سے نا میں بات کر رہا ہوں اسی میں ہے، تو وہ میرے دوسرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، تو میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ڈیٹ بھی اوپر لکھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، یا پھر ہولڈ رکھے میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں اسی میں، ہاں میں چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ جی سیال صاحب، دیکھ لیں سیال صاحب، ان کا دجل دیکھ لیں، بس کتنا دجل کرتے ہیں قرآن پاک پر، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ملک صاحب کہانی کو نا یعنی کہ کوئی بھی آیت آپ پیش کریں ایسا الجھا دیتے ہیں آگے سے، وہ اور طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ نا بات اصل میں یہ وہ ایک بات کی ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، بالکل وہ ان پر فٹ آتی۔ اس نے کہا کہ ایک چور پکڑا گیا، وہ کہتا چور پکڑا گیا، چور کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ آپ نے چوری کیوں کی ہے؟ وہ کہتا ہے آگے سے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی کل یا پرسوں بیٹی کی شادی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بادشاہ نے کہا بھائی اس سے کہا چوری کے ساتھ کیا تعلق کے؟ تو وہ بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے آگے سے کہا کہ ایسے ہی باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں، یعنی باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں۔ تو ان کا اصل میں کام وہی چور والا ہے کہ یہ بات کوئی کریں، لے کہیں جاتے ہیں، الجھا کے رکھ دیا، سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کیا، بھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک بالکل عام سے لوگ ہیں، جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے اللہ یہ میرا کام کر دے، یعنی کہ وہ کام تو کرنا تو ہم نہیں ہوتا ہے نا، تو دعا اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا کہ یہ میرا کام کر دے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ اللہ ماذا اس ٹائم آپ اللہ بن چکے تھے؟ تو کرنا تو جو ہی ہوتا ہے وہ تو رب تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے نا۔ تو استغفر اللہ رب من، یعنی اب کہ ملک صاحب یا تو یہ مانے نا بھائی، جب یہ کہا گیا ہے نا کہ اے نبی کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں جا کے ربا میں لنگر کھانے میں روٹی پڑ جاتے ہیں۔ مانوال صاحب تھوڑی آواز نہ اس ٹھیک اشنے پائی۔ اچھا ملک صاحب، یا تو یہ جو اس آیت کے ضمن میں یہ آیت پیش کرتے ہیں نا کہ یہ کنکریاں مارنے والا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں،
تو یا تو اللہ کے نبی کہتے بھئی اب میں بھی اللہ بن گیا ہوں نعوذ باللہ، تو پھر تو یہ کہیں کہ وہ جی مثال ہے یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت سے مرزا بن گیا ہے۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ بھئی اللہ کے کنکریاں مارنے سے تو میں کوئی نعوذ باللہ اللہ بن گیا ہوں، ایسی تو بات ہی نہیں۔ وہ تو ایک تائیدی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیے، میں نے قتل کیے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی۔ اور یہ کنکریوں مارنے میں بھی ایک معجزانہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، تائید اللہ تعالیٰ کی تھی، اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو اس آیت کے ساتھ ملانا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں جی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ لے کر پہلے تو ترجمہ غلط کر کے لوگوں یعنی کہ کفر اختیار کیا، پھر آگے اس سے محمد رسول اللہ سے پھر ذلی بروزی مراد لینا، یہ دوسرا کفر ہے۔ تو یہ تو ڈبل کفر کرتے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ عامر نذیر صاحب آ گئے ہیں۔ ہاں جی 31 مئی 1919 کا الفضل اخبار ہے۔ سلام۔ ایک منٹ کھلو جو مانول صاحب، 31 مئی 1919 کا الفضل اخبار ہے سیال صاحب، حافظ روشن علی کا مضمون ہے وہ۔ ٹھیک ہے جناب، دیکھ لیا میں نے 31 مئی 1919 کا، تو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، صرف 5 منٹ دیں۔ ٹھیک ہے جی مانول صاحب۔ جی سیالوی صاحب سے پوچھیں جس دن میاں صاحب کی پلاٹ پہ ان کی ڈسکس کی وہ آپ کی آواز میں شور بہت ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا سیالوی صاحب سے پوچھیں کہ جس دن ان کی وہ کرسچن پہلی بات اور کیا سیالوی صاحب موجود نہیں ہیں تو ہم سیالوی صاحب سے کیسے پوچھیں گے؟ چلو بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ نہیں بعد میں ان کی براٹ پہ تو جاتا نہیں زیادہ۔ یہ سیالوی صاحب اوپر نہیں جنگوی بیٹھے، ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ان کی ڈبیٹ تھی نا وہ کرسچن، تو یہ سیالوی تو نہیں ہے نا، یہ تو سیال ہے نا۔ سیال دی نا سیال میں وہ اور بھی سیالوی صاحب میں آپ کو فرق نہیں لگتا؟ کوئی پتہ نہیں۔ کوئی نہیں، سیال کو سیالوی کہہ لو، سیالوی کو سیال کہہ لو، کام چلا لو اپنا جس طرح چلتا۔ اگے والی نہیں، عام ان کی وہ- انہیں ہی تے کر دے نے، کوئی ان پتہ کی نہیں نا آپ ان کو کی تے نو لگتا ہے۔ کالا تے کالے نو گورا تے رتے نو پیلا ہی تے بناندے نے۔ حضور صاحب آپ کو اچھا کوئی بھائی پتہ عامر نہیں نذیر لگتا صاحب میں کیڑی- نماز پڑھ کے صرف 5 منٹ دینا، میں آ کر ان کا جواب آجے دوں گا جو آرام یہ سے، کہنا کوئی چاہتے مسئلہ ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں، بے فکر ہو جائیں۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں لگتا کیا آپ نے کھایا ہے اور کیا پیا ہے، کیا آپ نے بولنا ہے اور کیا بول دیا ہے۔ کام چلائی جو کھچی جو اپنے ضد تے اڑے رہو بھی یہی کام صحیح ہے جی۔ مانول صاحب، یہ ایک اور ساتھی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ محمد امین کیڑی ہے۔ ضد تے اڑاندے ہو پہ؟ اے ضد جیڑی تے اڑے ہو، میں کیڑی ضد کیتی ہے؟ اے مرزا صاحب آدھے تے ساڑے پاپڑ پہ ویل دیو تے انہیں آکھیا نہیں بھئی او مرزا صاحب گئے جہنم چ نال ہی تواڈے اخباراں شباراں۔ مرزا صاحب جہنم جی ٹر گئے نے؟ ہیلو مانول، مانول مانول صاحب، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ آواز نہیں آنی ہن، ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਹੰਨਮ ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਹੰਨਮ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਨਮੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਚ ਗਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ।
ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ ਵਜੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਧਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲਦੇ ਆਓ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹਾੜ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਹੈਂ? ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਹਾੜ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਸੀਮਿਤ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਟਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲ ਕਰਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਹੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਰੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। नज़ीर साहब पक्के पोटे मिल रही हैं। हाँ ये बता रहे हैं कि मैंने मिर्जा कहा साहब पक्की जन्नत रिपोर्टें पहुंच मिल गए रही हैं हैं। आपको? नहीं, इनके पास कोई पक्की खबर है, कोई गवाह मौजूद है इनके पास जो बता रहा है कि मिर्जा साहब जन्नम पहुंच गए हैं। तो हमने कहा फिर हम खाम टिकटॉक की बराडें लगाए, अगर जन्नम में वो चले गए हैं, दाखिल हो गए हैं, तो दाखिल होने के बाद वहां से कोई नहीं निकलेगा मेरा ख्याल है। एडी जल्दी नहीं कम से कम निकलते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। दोस्त साहब अच्छा नज़ीर साहब वो जब ना मैंने कहा नज़ीर साहब वो पहले जो मसला आ रहा था अभी ठीक हो गया, अभी सही आ रही है जैसे वो मलिक साहब बता रहे थे? आप तो वे ही नजर आ रहे हैं मुझे। अभी मौजूद आपने- नजर नहीं आ रहे? नहीं, आप वे नजर आ रहे हैं। या तो आप इसको बंद करके ना दोबारा चलाएं, या फिर इसका वो डाटा वो करें, जो नहीं होता मेमोरी थोड़ी सी क्लियर करें। मेरी आवाज फिर नहीं ठीक आनी, मैं स्पीड ज्यादा करनी अच्छा है अच्छा ਤੇ अच्छा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਚ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਰਾਮ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਈਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਆਮਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾਈਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ।
جی قاری صاحب کہاں گئے ہیں سارے؟ سیال صاحب آ گئے ہیں نماز پڑھ کے؟ جی جی ہاں جی، نماز میں نے وہی اپنے پڑھ لی ہے کیونکہ ادھر لیٹ ہو گئی تھی تو نماز۔ کدھر گئے ہیں وہ سارے دوست؟ چلے گئے ہیں؟